الیکشن تو ہم نیند میں بھی لڑتے ہیں، زبردست الیکشن لڑیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر لڑیں گے، وکلا کے پرزور اصرار پر، یار دوست پرزور اصرار پر ڈسٹرکٹ بار کو ہم بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے۔ الیکشن کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں جب جنرل سیکرٹری تھا، میں ڈسٹرکٹ بار کا جب جنرل سیکرٹری تھا، اس دفتر میں نے کمشنر کو بلایا تھا، اس ڈسٹرکٹ بار میں ڈی آئی جی آتا تھا اور ایکسنا اور یہ ڈی ایس پی میں ایس پی کی قطاریں لگی ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بات، میں نے وکیلوں کو ڈگنیٹی دی، وقار دی، عزت دی ہے۔ میں جب جنرل سیکرٹری تھا، کوئی کمشنر ڈی آئی جی ڈی آئی خان نہیں آتا تھا، اس لیے نہیں آتا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم پبلک سرونٹ ہو، میرے نوکر ہو، اور میں نے اس کو نوکر بن کر دکھایا تھا۔ 2 سال میں نے تمام بیوروکریسی کو نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا کہ تم ڈیرے والوں کے وکیلوں کے نوکر ہو۔ جنرل سیکرٹری اتنا وہ تو نہیں ہوتا، اتنا پاورفل آدمی تو نہیں ہوتا، میں نے نوکری لگائی ہے ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، میں نے وکیلوں کی کروڑوں روپے کے فائدے دیے ہیں، اپنا 1 روپے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے جا کر 22 کروڑ کا ایک پلاٹ دیا ہے، اور یہ پیچھے کنال کے بنگلے دیے ہیں میں نے وکیلوں کو، کنال کے پلاٹ دفتر میں۔ سیاستدان کا کام لوگوں کو رہنمائی دینا ہے اور ان کو ذہنوں سے خوف نکالنا ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے، اس کے بارے میں ایک شعر کہتا ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچ کا کوئی اور ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے، سرے آئینہ کوئی اور ہے۔ موجودہ حکومت کا پتلی ہے۔ الیکشن تو ہم نیند میں بھی لڑتے ہیں، زبردست الیکشن لڑیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر لڑیں گے، دبنگ انٹری دیں گے، وکلا کے پرزور اصرار پر، یار دوست پرزور اصرار پر ڈسٹرکٹ بار کو ہم بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے۔ لڑیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر لڑیں گے، اور انشاءاللہ جیتنے کے لیے لڑیں گے۔ ڈسٹرکٹ بار کا صدارت اور کے پی کے بار کونسل دونوں میں لڑوں گا، اور اس طرح الیکشن نہیں لڑیں گے۔ دیکھو، الیکشن کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں جب جنرل سیکرٹری تھا، میں ڈسٹرکٹ بار کا جب جنرل سیکرٹری تھا، اس دفتر میں نے کمشنر کو بلایا تھا، اس ڈسٹرکٹ بار میں ڈی آئی جی آتا تھا، اور ایکسنا اور یہ ڈی ایس پی میں ایس پی کی قطاریں لگی ہوتی تھی، اور میں نے تمام وکیلوں کے مسئلے حل کیے تھے۔ میں نے کبھی کسی دفتر نہیں گیا، ٹیلی فون پر میں کام کرتا تھا، سب کے کام کیے ہیں۔ جنرل سیکرٹری اتنا وہ تو نہیں ہوتا، اتنا پاورفل آدمی تو نہیں ہوتا، میں نے نوکری لگائی ہے وکیلوں کی، ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، میں نے وکیلوں کی کروڑوں روپے کے فائدے دیے ہیں، اپنا 1 روپے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے جا کر 22 کروڑ کا ایک پلاٹ دیا ہے، اور ابھی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، ڈسٹرکٹ بار کا جوڈیشل کمپلیکس جو ہے، جس میں نئے کیمپس بنا ہوا ہے یہ، اور اس کے ساتھ جوڈیشل مجسٹریٹ، یہ 22 کرنال کا پلاٹ 2003 میں زاہد محیب اللہ اور میں جب کابینہ میں تھا اس وقت طاہر وسیم، ہم نے دیا تھا ڈسٹرکٹ بار کو، اور یہ پیچھے کنال کے بنگلے دیے ہیں میں نے وکیلوں کو، کنال کے دفتر میں نے دیے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ تمام وکلا کے مسائل، وابڈا کے، چاہے ریونیو کے ہے، چاہے پولیس کا، اور میں نے وکیلوں کو عزت دی ہے۔ سب سے بڑی بات، میں نے وکیلوں کو ڈگنیٹی دی ہے، وقار دی ہے، عزت دی ہے۔ میں جب جنرل سیکرٹری تھا، کوئی کمشنر ڈی آئی جی ڈی آئی خان نہیں آتا تھا، اس لیے نہیں آتا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم پبلک سرونٹ ہو، میرے نوکر ہو، اور میں نے اس کو نوکر بن کر دکھایا تھا۔ 2 سال میں نے تمام بیوروکریسی کو نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا کہ تم ڈیرے والوں کے وکیلوں کے نوکر ہو۔ کیبنٹ کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ کیبنٹ ڈسٹرکٹ بار کیبنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وکیلوں کے مسئلے حل کرے۔ سب سے بڑی بات جو ہے، اب وہ ڈسٹرکٹ بار میں جو ہے، اب ہمیں چاہیے کیا، ایک جج چاہیے سینٹرل اینٹی کرپشن، ایک جج چاہیے سینٹرل کسٹم، ایک جج ہمیں چاہیے اس کا اینٹی ٹیررزم کا ایک ایکسٹرا جج چاہیے جس پر برڈن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وکیلوں کا کام اور ان کے مسائل حل کرنا ڈسٹرکٹ بار کا اور ڈسٹرکٹ بار کے کابینہ کا کام ہے۔ میں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتا، نہ کسی پہ میں تنقید کرتا ہوں، لیکن آپ گواہ ہیں اس چیز کے، آپ ڈی خان کے مشہور صحافی ہیں، آپ نے میرا بھی 3 سال اقتدار دیکھا ہے کہ میں نے وکیلوں کی کیا خدمت نہیں کی۔ میں نے کمشنر، ڈی آئی جی، ڈی سی، ڈی پی او اور تمام جوڈیشل افسران کو کہا تھا کہ سب سے اہم بات میرے وکیل کی سیلف رسپیکٹ ہے۔ جب وکیل کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی، میں کسی کو لحاظ میں نہیں رکھوں گا، نہ کسی کی بات مانوں گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے وکیلوں کو دفاتر دیے، ان کو جو ہے کار پارک دی، ان کو میں ڈی پی او میں جا کر موبائل رکھ دیتے وکیلوں سے۔ میں نے اس کو کہا ڈی پی او کو، اس وقت وہ تھا دلاور بنگش اور وہ امتیاز شاہ تھا کہ کون، ایک تھا شاہ جی، ڈی آئی جی۔ میں نے کہا آج کے بعد اگر آپ نے وکیل سے موبائل رکھا تو میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ سیاستدان کا کام لوگوں کو رہنمائی دینا ہے اور ان کو ذہنوں سے خوف نکالنا ہے، ریاست کا، ریاستی اداروں کا، حکومتی مشینری کا اور ریاستی اسٹرکچر کا خوف نکالنا ہے۔ باقی ہر چیز ہے، خوف جو ہے وہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے ذہن خوف زدہ ہیں،
ہمارے لوگ خوفزدہ ہیں. وہ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں ہر وقت ڈرتا ہوں. پہلے ہم والدین سے ڈرتے تھے, پھر اساتذہ سے ڈرتے تھے, اس کے بعد افسر سے ڈرتے تھے, پھر موت کا خوف تھا, مرنے کے بعد حساب کتاب کا خوف تھا. پھر اگلے نے اس کو کہا کیوں بیوی کا ڈر نہیں؟ اس نے کہا وہ ڈر کے مارے میں نے نہیں بتایا. تو یہ تو مذاق تھا. بہرحال لوگوں کے ذہن سے خوف نکالنا اور لوگوں کو راستہ بتانا حق اور سچ کا یہ سیاستدان کا کام ہے. موجودہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں ایک شعر کہتا ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے, سر آئینہ کوئی اور ہے. موجودہ حکومت کٹ پتلی ہے. اچھا, اور دوسری بات جو ہے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. لوڈ شیڈنگ اس صوبے کا بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ کو ایک دوسری بات بھی یاد دہانی کرا ہوں. جب میں جنرل سیکرٹری تھا ڈسٹرکٹ بار کا تو دونوں ایکشن یہاں پر آتے تھے, ڈسٹرکٹ بار میں بیٹھے ہوتے تھے, اور میں اس کو تب تک اٹھنے نہیں دیکھتا تھا جب تک وہ وکلا کے تمام مسائل حل نہ کرتا. اور ڈسٹرکٹ بار کے کمپاؤنڈ میں جتنا ایریا تھا میں نے وہاں پر لوڈ شیڈنگ ختم کرائی تھی. اب جب میں جنرل سیکرٹری تھا 3 سالہ دور میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرائی تھی ڈسٹرکٹ بار کے جوڈیشل کمپاؤنڈ میں اور اس ایریا میں.